دین اللہ پاک نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کرا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر طریقہ ہر عمل بتا دیے ہیں، کس عمل کو کیسے کرنا ہے، کس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا، یہ نبی جی کیا آپ کو اس شخص کا حال معلوم ہے کہ جس نے اپنے آپ کو عبادت میں خوب تھکایا ہوگا، یہاں تک کہ تھکان کے اثرات اس کے جسم سے معلوم ہو رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہوئے گا؟ کیونکہ ان کی عبادت نبی کی عبادت کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی۔ اب ہم لوگ دیکھیں، ہم سب لوگ اپنے ذہن سے کوئی کام کر لے، اسے دین سمجھ کے کرے، اور اللہ کے رسول نے نہ بتایا ہو اور اسے ثواب کی نیت سے کرے، تو اسے کہتے ہیں بدعت، اور ہر بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو بات اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، اسے ثواب کی نیت سے دین بنا کے کرنا، دین کے اندر شامل کر لینا، اس کا نام بدعت ہے۔ اب جیسے محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر اتنے سارے لوگوں نے اتنی ساری چیزیں اپنی طرف سے شامل کر دی اور اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اور اگر کوئی نہ کرے اس کاموں کو تو اسے برا سمجھ رہے ہیں کہ عاشق رسول نہیں ہے یا عاشق حسین نہیں ہے، انہیں کچھ سمجھتے ہیں، انہیں غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ غلطی پر خود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کیا کام، جیسا بہت سارے لوگ محرم کے مہینے کے اندر میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اندر حلوہ پکاتے ہیں، کچھ لوگ اس میں اندر میں حلیم بناتے ہیں، خاص طور سے کچھ لوگ اس میں توا ہی نہیں چڑھاتے ہیں، اور جو توا چڑھا لے اسے برا سمجھتے ہیں کہ اس نے توا کیوں چڑھایا۔ اب کچھ لوگ جلیبیاں بانٹتے ہیں، کچھ لوگ حلوے پکاتے ہیں، مطلب کچھ لوگ کنڈے کرتے ہیں، الگ الگ رسم و رواج چلا رکھی ہے اور اسے دین سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں۔ کھچڑا پکانا، سبیلے کرنا، کنڈے کرنا، حلیم کرنا، حلوہ کرنا، توا نہ چڑھانا اور نکاح نہ کرنا۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مہینہ نعوذ باللہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کر لے تو اس کی برائی کرتے، اس کی غیبتیں کرتے۔ اب سوچو ذرا، اور تعزیہ کرتے ہیں، اس میں ماتم مناتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ پاک نے مومن کا جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے، تو نہ تو اب جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، یہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، یہ صرف امانت کے طور پر اللہ پاک نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو جب خودکشی کا کرنا حرام ہے کہ بندہ سوسائڈ نہیں کر سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا، تو اپنے جسم کے اوپر کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کوئی مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ کیک رکھوا کے جائے کہ بھائی ہمارے یہاں پر مہمان آنے والے ہیں، ہمارا فریج خراب ہو گیا ہے، فریج آپ اپنے گھر پہ رکھ لیجیے، ہم شام کے وقت پہ لے لیں گے، اور وہ یہی سوچے بھائی کیک رکھا ہوا ہے گھر پہ ہمارے گھر، تو اپنے ہی سمجھ کے اس میں تھوڑی سی کریم اوپر سے چاٹ لیں۔ اب سوچو، یہ امانت ہوگی، خیانت ہوگی؟ اور پھر جب وہ کیک جس کا تھا وہ لینے کے لیے واپس آئے گا تو اسے کتنا غصہ آئے گا، اس نے ہمارا کیک خراب کر دیا، تو بھئی یہ ہم نے انہیں دیا تھوڑی تھا، یہ تو صرف امانت کے طور پہ رکھوایا تھا۔ بالکل اسی طرح یہ جسم اور جان، مال، یہ سارا اللہ پاک نے صرف امانت کے طور پہ یوز کرنے کے لیے دیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک زبان پر مہر لگا کے جسم کے ہر اعضاء سے گواہی دلوائیں گے۔ آنکھ بولے گی کیا دکھوایا، ٹانگیں بولے گی کیا کروایا، ہاتھ بولیں گے کیا کروایا، جسم کے سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب ذرا سوچو، اس دن پتہ چلے گا یہ جسم کے اعضاء ہمارے نہیں تھے، یہ اللہ پاک نے صرف استعمال کرنے کے لیے دیے تھے، اور ہم نے امانت میں خیانت کری ہے۔ تو اس مہینے کے اندر میں اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، اور جو لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو جا کر دیکھنا، تو کسی بندے کو گناہ کرتا ہوا اگر دیکھے تو دیکھنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اب لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، اگر ویسے دیکھنے کو نہیں ملتا تو یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی من گھڑت ہم لوگوں نے چلا رکھی ہے، تو ہم اپنے علماء سے تحقیق کریں ان ساری چیزوں کی۔ علماء انبیاء کے وارث ہے، وہ صحیح حدیث سے اور قرآن سے ہمیں جو چیز بتائیں گے ہم اسے قبول کر لیں گے، اور جو چیز وہ اپنی طرف سے اگر بتائیں گے وہ بھی ہم رد کر دیں گے۔ اپنی طرف سے وہ اگر کچھ بتائے تو اسے نہیں قبول کرا جائے گا، جو قرآن حدیث سے اگر وہ بتائیں گے تو وہ مانی جائے گی۔ محرم کے مہینے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا تھا۔ جب آپ کو پتہ چلا یہود بھی رکھتے ہیں تو آپ نے ان کی مخالفت کے لیے فوراً جو ہے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، جس کا مفہوم ہے کہ ہم اگلے سال اگر اللہ پاک نے توفیق دی تو ہم
ایک ایڈیشنل روزہ ضرور رکھیں گے. تو اللہ کے رسول نے روایت میں بھی ہم لوگوں کو بھی ترغیب دی کہ تم جو بھی روزہ رکھے 10ویں محرم کا، وہ ساتھ میں ایک روزہ اور شامل کر لے، یا تو 9 یا پھر 11 کا. اور اگر کوئی نہ بھی کر پائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کا 10 کا بھی چل جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ نے بھی خود ہی 10 کا ہی رکھا تھا. تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو روزہ رکھے گا یہ، تو اس کے پچھلے 1 سال کے اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ جو اس دن کا روزہ رکھے گا اسے 30 روزوں کا ثواب ملے گا. لیکن بہرحال زیادہ فضیلت اس کی یہی ہے کہ اللہ پاک اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. اور اللہ کے رسول نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے جو 11 نکاح ہوئے ہیں، یعنی 9 نکاح اور 2 باندیاں جو آپ کی تھی، تو اس میں سے آپ کے 2 نکاح وہ اسی محرم کے مہینے میں ہوئے. اور آپ نے خود اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اسی مہینے کے اندر میں کرا. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محرم کے مہینے میں ہی کیا تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم کا نکاح خود کربلا کے میدان میں اسی مہینے میں ہوا. اب ہم سوچیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح کرنا منحوس ہے، نعوذ باللہ، تو سوچو ذرا، اتنے سارے نکاح اس مہینے کے اندر میں ثابت ہے روایتوں سے، صحیح روایتوں سے. اب ہم دیکھیں ہم لوگوں نے نئی چیزیں کیسی گھڑ رکھی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو اس مہینے میں اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کرے گا تو اللہ پاک اس کی روزی میں اضافہ کر دیں گے، یعنی برکت عطا فرمائیں گے. تو اس میں جو گنجائش رکھتا ہو تو اپنے گھر والوں پر خرچ میں اضافہ کر دے، اچھا پکا لے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ فضیلت کی وجہ سے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، تاکہ ہمارے روزی میں اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. محرم کے اندر اور بے شمار واقعات ہوئے. ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو جنت میں داخلہ ہوا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. آدم علیہ السلام کی جو توبہ اللہ پاک نے قبول کی وہ بھی محرم کے مہینے میں. آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی جو اللہ پاک نے ملاقات کری وہ 10 محرم میں کروائی. اور 10 محرم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹکی. اور 10 محرم میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات بخشی اور فرعون کا بیڑا گر کر دیا، پانی کے اندر اسے ڈبو کے مار دیا سارے فرعونیوں کو. 10 محرم میں کرا. اور 10 محرم میں ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ پاک نے نجات بخشی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آگ سے نکالا، وہ بھی محرم کے مہینے میں. اور سب سے عظیم واقعہ جو ہوا وہ بھی 10 محرم میں ہوا. نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت کا جام پی گئے اپنے 72 ساتھیوں سمیت. اور ہم سب لوگوں کو پیغام دیا کہ جو حد پار ہو سکتی ہے کر جاؤ، اللہ کو راضی کر جاؤ، لیکن اللہ کو ناراض نہیں ہونے دینا. تو وہ شہید ہوئے ہیں، وہ لوگ شہید ہوئے ہیں. اور اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا؟ جو شہید ہوئے ہیں انہیں کبھی یہ مت کرو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. تو ہم تو روئے کس وجہ سے؟ ہاں غم ضرور ہے ہم لوگوں کو غم ضرور رہے گا کہ ہمارے نواسۂ رسول، اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، انہیں شہید کر دیا گیا، اس بات کا غم ضرور ہے. لیکن ہمیں خوشی اس بات کی کہ وہ اللہ کے نام پر قربان کر دیے گئے، وہ اللہ کے نام پر قربان ہو گئے، وہ جام شہادت پی گئے. اور جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی واپسی کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے. وہ کہے گا کہ اللہ پاک میری تو یہ تمنا ہے، مجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیج، پھر میں تیرے نام پر زندہ ہو کے پھر شہید ہوں، پھر مروں، پھر شہید ہوں، پھر مروں. اور اللہ کے سننے آپ نے خود نے فرمایا تھا کہ میری تمنا یہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر نکلوں، پھر شہید کیا جاؤں. یہ دیکھو، تو شہادت ایسی وہ چیز درجے کی چیز ہے. تو یہ تو اللہ کے مقرب ہو گئے، اللہ کے محبوب ہو گئے. تو ہم غم کس چیز کا، ماتم کس چیز کا کرے؟ یعنی کہ نعوذ باللہ کیا اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کر گئے؟ موت تو مومن کا تحفہ ہے. تو ہم لوگ کس بات کا ماتم منائیں؟ ہاں اگر اس وجہ سے ماتم منایا جائے کہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو پھر تو اسلام کے اندر میں کوئی سا بھی شاید ہی کوئی سا دن ایسا بچے گا جس میں کوئی نہ کوئی صحابی یا کوئی نہ کوئی اللہ والا شہید نہ ہوا ہو. کس قدر تاریخ اگر اٹھا کے دیکھو، کس قدر لوگ شہید ہوئے ہیں، کس قدر کوئی سا مہینہ ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا ہو. اب ہم دیکھیں ذوالحجہ کے مہینے میں بھی، سفر کے مہینے میں، جتنے بھی اس مہینے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی، سارے مہینے ایسے ملیں گے. تو صرف ایک ہی مہینے میں کیوں غم منایا جائے؟ پھر تو سارے مہینوں میں غم کرا جائے گا. کہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی تو اس میں غم نہیں منایا جائے گا ربیع الاول کے مہینے میں؟
اس میں بھی لوگ غم منانے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ جلیبیاں بانٹتے ہیں، نعوذ باللہ، نبی کی وفات ہوئی ہے اس میں بھی جلیبی بانٹی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگوں نے بس اپنی عقل سے دین فالو کر رکھا ہے۔ حضرت امام مہدی اس لیے تو آئیں گے دین کی تجدید کرنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام اس لیے تو آئیں گے دین کی تجدید کرنے کے لیے۔ یہ جو ہم لوگوں نے اپنے من گھڑت دین چلا لیا، دین کے اندر میں ملاوٹیں کر دی، اب لوگ ہماری تو مانیں گے نہیں، بلکہ اگر ہم لوگ سمجھائیں گے تو ہمیں گستاخ رسول کہہ دیں گے، اور کہہ دیں گے انہیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، انہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں ہے، ہمیں گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ کہہ دیں گے۔ حالانکہ محبت، ارے ان کے نام پر تو ہماری ایک ایک جان، سارا مال، ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ قربان ہے، ہمیں تو اتنی محبت ہے، ان کی ایک ایک ادا پر ہمارا سب کچھ قربان ہے، لیکن ہماری بات نہیں مانی جائے گی۔ اس وجہ سے آ کر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی پھر آ کر سارے فرقے ختم کر کے پھر ایک امت قائم کریں گے دوبارہ سے۔ پھر اس وقت میں سمجھ میں آئے گی، مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو تلوار کے زور پہ سب کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم سب لوگ اب تک جتنی بدعتیں اور جتنی رسم و رواج ہم نے فالو کی اس سے تو کریں توبہ۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے، ہم کیسے بدل دے، ہمارے باپ دادا ناراض ہو جائیں گے۔ تو بھیا دین باپ داداؤں کا نہیں ہے، دین اللہ اس کے رسول کا ہے، اور اگر تمہیں اللہ کا مقربی بننا ہے تو اللہ پاک نے قرآن میں پیغام دے دیا، نبی جی اگر ان سے کہہ دیجئے اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کرے، میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور ایک آیت میں فرمایا، ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اس کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو ہمارے لیے نمونہ ہمارے آئیڈل ہمارے صحابہ اکرام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو کام آپ نے بتایا ہے ہم بس وہ کریں گے، اس کے علاوہ جو کام ہمارے باپ داداؤں نے چلا دیے رسم کے طور پر وہ ہم سارے کے سارے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔